گھر بڑا خوبصورت بڑا کھلا بنا ہوا ہے، صاف ستھرا، ہر ضرورت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گھر جنت میں بنائے۔ پھر حضرت شیخ محترم قاری عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑا دل خوش ہوا کہ پہلے ان کے والد صاحب آدھی صدی سے زیادہ یہاں خدمت سرجام دیتے رہے، اب اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ یہ نبیوں رسولوں والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ آپ نے اپنے دین کا کام تو چلانا ہے، تو فرشتے نے تو نہیں آنا، تو یا اللہ آپ ہمیں نوکر رکھ لیں، اور آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کیسے نکمے رکھے ہوئے۔ یہ میں نے دیکھا ہے آپ کا اشتہار ہے عظمت قرآن، تو اس سلسلہ میں آپ کے سامنے 4 باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی توفیق سے میں قرآن مجید کا مختصر تعارف کراؤں گا، اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت میں آپ کو عرض کروں گا، بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی خصوصیات، قرآن مجید کی خصوصیات کیا ہے، اور آخر میں چوتھی بات میں آپ کو قرآن کی تعلیمات بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا رب ہے نا، اللہ مالک خالق ہے، وہ اپنی صفتوں کے ساتھ اللہ ہے، اپنے ناموں کے ساتھ رب ہے، یعنی اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یہ اللہ کی صفتیں۔ تو یہ صفتیں کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے۔ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ اوپر ہے۔ جب لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا اللہ اوپر ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو اللہ کا رسول ہے۔ صحابی کو کہا اعتقا فإنہا مؤمنہ، تو آزاد کرنا چاہتا ہے، کر دے آزاد اس کو، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے، یہ تابعین کا مسئلہ ہے۔ ائمہ مجتہدین کوئی پتہ نہیں، نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ پتہ ہے۔ اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اس کا علم، دیکھنا، حفاظت، نگرانی، لیکن ہر جگہ ہر کیسے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق۔ مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ یونانی فلسفیوں کی وجہ سے خراب ہوا۔ اللہ ہے، ہاں ہے۔ اللہ اوپر ہے، نہیں۔ اللہ جہان میں ہے، نہیں۔ اللہ جہان سے باہر ہے، نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ کہتا اللہ تو کہیں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نہیں کسی جگہ پہ آ سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، کہتا ہے نہیں۔ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اوپر ہے، کہتا ہے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانہ لاظنہ کاذبا۔ حامان ایک محل بناؤ، میں اوپر چڑھ کے رب دیکھوں۔ موسیٰ کہتا ہے علیہ السلام اوپر رب ہے، اور میرے خیال میں موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب نہیں ہے۔ رب کے اوپر ہونے کا انکار سب سے پہلے فرعون نے کیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ یہ عقیدہ جو لوگوں کا کہ اللہ تو کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں، اور تو کہتا ہے تو کہیں آ نہیں سکتا۔ رب کی بات مانے یا تیری مانے؟ تو رب کے لیے شریعت بنائے گا یا رب تیرے لیے شریعت بنائے گا؟ اللہ عرش پر ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ جیسے ہم اس کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، ایسے ہم اس کی صفتوں کی حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ یہ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ان کا عقیدہ اللہ ہے، اوپر ہے، نہیں۔ جہان میں ہے، نہیں۔ جہان سے باہر ہے، نہیں۔ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ کی یہ صفت ہے نا، ایسے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام جبریل علیہ السلام سنتا ہے، جبریل علیہ السلام نے آگے کلام پہنچایا، اللہ بولا، اللہ کے بولنے کی آواز ہے، اللہ کے بولنے کے حروف تھے، اللہ کے بولنے کے الفاظ تھے، اللہ خود بولا۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو رب بنا لیا معبود، اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا رب بنا لیا اس کو، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو بولتا نہیں ہے، یہ تو بولتا نہیں، رب تو بولتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو یہ منہ زبان مت تمہارے ذہن میں آئے، جیسے ہماری آنکھیں ایک حد تک دیکھتی ہیں، آگے بہت کچھ ہے، یہ ایکو لائی ہوئی ہے، اگر ایکو ہے نا تو بند کرو، سیدھی سیدھی گل۔ اگر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، ذہن میں یہ منہ زبان نہیں آنی چاہیے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ خالق بولتا ہے اپنی شان کے مطابق، بندہ بولتا ہے اپنے حال کے مطابق، یہ فرق ہے۔ اب دیکھو سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قیامت کے دن یہ بندے کی زبان پر ہم مور لگا دیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ کی زبان ہے، ہاتھ کا منہ ہے، ٹانگ کی زبان ہے، ٹانگ کا منہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں پتھر پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کہتا، پتھر کا منہ ہے۔ اور جب مخلوق بغیر منہ زبان کے بول سکتی ہے، ان سب کو بلانے والا اللہ تعالیٰ نہیں بول سکتا۔ تو لہذا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ بولتا ہے، اس کے الفاظ ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جذبے سے پڑھا کرو میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ جو کلام میں گناہگار پڑھ رہا ہوں، میں گناہگار پڑھ رہی ہوں، یہ وہ کلام ہے جو میرے رب نے بھی بولا، رب نے بھی یہی کلام بولا، اور میں گناہگار بھی وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن اس کو کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مصدر ہے، بمعنی مقروء یعنی پڑھی ہوئی کتاب، یا قرآن کا معنی پڑھنا۔ کیوں؟ جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی قرآن ہے، پڑھنا۔ قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ یہ آیا رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن میں ہے، رمضان میں نازل ہوا، اور رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تھی خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے افضل۔ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک یہ قرآن آیا، رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھا۔ دوسرا نزول یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 23 سالوں میں۔ اچھا کیوں تھوڑا تھوڑا؟ پہلی ساری کتابیں ایک ہی دفعہ، تورات ایک ہی دفعہ آ گئی، انجیل ایک ہی دفعہ آ گئی، زبور، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آیا؟ اللہ نے اس کی 2 وجہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ مکے والے آپ کو پریشان کرتے، مجنون ہے، معاذ اللہ، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، خود بناتا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں، ہر روز نئی باتیں شیطان ان کو پڑھاتا تھا۔ آخر انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے یہ سلسلہ رکھا کہ ادھر سے وہ تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، ادھر سے جبریل علیہ السلام آ جاتا تھا، رب کا سلام کہتا، ایتیں سنا جاتا، صورتیں سنا جاتا۔ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا آتا تھا یہ نبی کی تسلی قرآن کہتا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جب جبریل علیہ السلام آ کے رب کا سلام کہتا، ایتیں سناتا، صورتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ اللہ کہتا ہے تیرے جیسا کون ہے، تیرا تعلق میرے ساتھ ہے، میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، میرا کلام تجھے براہ راست آ رہا ہے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کر۔ ایک تو یہ وجہ تھی،
اور دوسری وجہ کیا تھی؟ ہر روز نئی بات، ہر روز ہی نیا شوشہ، ہر روز ہی نئی حجت، ایسی چھوڑنی جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ جو الٹی سیدھی بات کرتے ہم تجھے اس کا جواب سکھا دیتے ہیں، جواب نازل کرتے، چونکہ ان کے اعتراضات ہر روز نئے، تو جواب بھی اس کے آنے تھے، اس وجہ سے قرآن تھوڑا تھوڑا آیا۔ اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مکے والے تھے بدھ پرست، بدھ پرست، ان پڑھ، بدو، اور یہودی جو تھے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور عیسائی، یہ تھے علماء، نبیوں کی اولاد، رسولوں کی اولاد۔ انہوں نے عربوں پہ اپنا ٹیکہ بنایا ہوا تھا، نبی زادے، رسول زادے، پیغمبر زادے، کتابوں والے علماء، اور تھے پڑھے لکھے بدماش، پڑھے لکھے بدماش۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے شروع میں ان کے بول کھولے ہیں بنی اسرائیل کا، ایک پارے کے قریب ان کا تذکرہ ہے کہ یہ کیسی کرتوتیں کرتے تھے، ان کے باپ دادا کیا، میں رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ تمہاری گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ خود کتنے پانی نسل میں نا، یہ ان کو کہتے تھے تو انو بڑا پتہ ہے بھی محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نبی ہوتا ہمیں نہ پتہ ہوتا، ہم کتابوں والے تمہیں، یہ اس وجہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ جو پڑھے لکھے بدماش ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ ہر روز نئی باتیں کرتے تھے لوگ، اللہ اس کا جواب سکھاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مکے والے سارے سردار کٹھے ہو کے گئے یہودیوں کے پاس، کہنے یار کو بات بتاؤ، محمد کو چپ کرائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی زادے ہو، رسول زادے ہو، کتابوں والے ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، یہ ہو، بات بتاؤ ایسی جو اس کو نہ چپ کرائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہیں ایسی، ان کو بیوقوف بناؤ۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، پڑھے لکھے بدماش، الٹی سیدھی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، سناتے سمجھاتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں آگے ایسا شیطانی شوشہ انہوں نے سکھایا ہوتا ہے ان کو، پڑھے لکھے بدماشوں نے، تو آدمی چکرا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو، ہاں، انہوں نے کہا تم جا کے محمد کو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تو کہتا ہے میں رسول ہوں، تو نبی تو رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کا کلام نازل ہو۔ آج تک اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز اتاری نہیں، اللہ تعالیٰ نے آج تک تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو نبی کہاں سے بن گیا؟ بڑے خوش ہوئے، بغلے بجاتے ہوئے آئے، کہتے محمد ادھر آ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، ہاں میرا دعویٰ ہے میں نبی ہوں رسول۔ اچھا یہ بتا، اللہ نے تو آج تک کوئی چیز اتاری نہیں، تو نبی کہاں سے بن گیا؟ اب اللہ کو تو پتا تھا نا کہ پیچھے بدماش ڈوریاں ہلانے والے کون ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، نبی ان سے پوچھ جو کتاب موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اگر تم مانتے ہو تورات کو، یہودیو تورات کو مانتے ہو، تمہاری وہ کہاں سے آئی تھی؟ اگر اللہ نے پھر چپ۔ تو میں نے یہ باتیں آپ کو دو سمجھائیں قرآن مجید سے کہ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن دو وجہ سے آیا، ایک تو نبی کے حوصلے تسلی کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے، جب رب کے سلام آتے، ایتیں آتی، جبریل آ جاتا، نبی کی پریشانی ساری دور ہو جاتی، اور دوسرا ان کی حجتوں کے جواب، نت نئی حجتیں تو پھر جواب۔ اس قرآن مجید کے دو حصے ہیں، یہ کچھ قرآن مکی ہے اور کچھ قرآن مدنی ہے۔ مکی قرآن کا مطلب جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی قرآن کا مطلب جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ اور مکی صورتوں میں کیا بیان ہوتا ہے؟ جیسے یہ برخوردار بیان کر رہا تھا، ایمان، عقائد، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ شرک کی مذمت، نظر غیر اللہ کی مذمت، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا، شرک، کفر، فرشتوں کا بیان، نبیوں کا بیان، رسولوں کا بیان، جنت کا بیان، جہنم کا بیان، آخرت کا بیان، نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے کیا کہا، قوموں نے کیا کہا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ عام طور پر مکی صورتوں میں یہ بیان ہوتا ہے،
اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں عقائد کے ساتھ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضا، معیشت، سیاست، معاشرت، جہاد، دعوت کے احکام، اخلاق، آداب، بین الاقوامی تعلقات، یہود و نصارہ، یہ عام طور پر مدنی صورتوں میں بیان ہوتا ہے۔ قرآن میں سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ، جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ اور دوسرے صحابہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جیسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں سورت جیسی کوئی اور سورت ہے۔ ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم بڑا قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف سورہ حجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور بڑا قرآن دیا۔ قرآن میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 16 دفعہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے ایک آیت ہے اور 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے اس میں، ظاہراً اور اشارے کے ساتھ۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ہر ٹھوس معاملے کی، عقیدہ بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بتائی، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ، حج اور درود وظیفہ، نذر نیاز چڑھاوے، شادی غمی خوشی غمی کا موقع اور تعلقات، ہر شعبے میں قرآن کی رہنمائی بڑی ٹھوس ہے، اور اس کی تفسیر حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی، آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے چپ ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا جس کی چپ خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، وہ چپ کر جائے، ان کی چپ خاموشی کو اللہ قرآن کی تفسیر اسلام کا اصول بنا دیتا۔ اللہ نے ان کو حق دیا۔ قرآن مجید کا مطلب، مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلہ قرآن میں مختصر بیان ہوا ہے، ہر مسئلہ مختصر۔ نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھے، کتنی رکھتے ہوں، کتنے رکوع، کتنے سجدے، کب قرات اونچی ہے، میرا نبی بتائے۔ زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی، کب، کس کو، کس طرح، میرا نبی بتائے۔ حج کرو، یا اللہ کیسے، میرا نبی بتائے۔ ہر چیز قرآن میں مختصر بیان ہوئی اور اس کی تفصیل حدیث میں۔ ایک واحد مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، ہر پارے، ہر سورت، ہر صفحے، ہر آیت میں، وہ مسئلہ توحید ہے، عقیدے کا۔ ایک اللہ کے آگے جھکنا ہے، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگنا ہے، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کی نذر چڑھاوا دینا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثابت کرنا، دوسرے کے لیے نفی، اللہ کے لیے اقرار، دوسرے کے لیے انکار۔
یعنی شرک، شراکت، کمپنی، سسٹم، سانج پان، کھاتا داری، حصے داری، دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کے ساتھ نہیں کرنا۔ بڑی شان نبیوں، رسولوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی بہت شان ہے، لیکن سارے رب کے غلام منگتے سوال نہیں ہے۔ ساری دنیا میں سب سے بڑی شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز کے اندر جب تم کھڑے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور جب تم ہاتھ باندھو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص تجھے سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہر چیز مسبب ہے، سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ پھر بندہ جھکا، رکوع کیا، عجیب کی ساری گریہ زاری، پھر بندے نے سجدہ کیا، پیشانی جو جسم میں سب سے افضل ہے اس کو بندے نے زمین پہ رکھا، اور کیا کہا بندے نے اور بندی نے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند، میں تو زمین پہ پڑا ہوں لیکن جس سے میرا تعلق ہے نا وہ میرا رب بہت اونچا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ بڑا ہے۔ پھر ہم نے تشہد میں پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، مالی، بدنی عبادتیں سب ایک اللہ۔ کسی نبی، ولی، رسول، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، دریا، کسی انبیاء رسول میں سے کسی کے لیے قبر، مزار، گدی، درگاہ والا کسی کے لیے نہیں، ہر قسم کی عبادات زبانی، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی سب ایک اللہ کے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں عبادت رکوع ہے، اور نہیں، رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، مدد مانگنا، سوال کرنا، فریادیں پوری کرانا، نظر، نیاز، چڑھاوا، سب عبادت کسی قسم کی۔ زبان سے عبادت سوال ہے، دعا ہے، سورنا ہے، پکارنا ہے، اللہ کی حمد تعریف، دل سے خشوع خضوع ہے، امید ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، بدن سے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، مالی بار نظر ہے، نیاز ہے، چڑھاوا ہے، سب ایک اللہ کے لیے۔ اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہاں ہر نماز کے اندر تشہد میں اقرار کروایا گیا، جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، مسجد مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، احمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام معبود پر فائز ہوگے، نبوت رسالت ان پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اتنی شان والا پوری دنیا میں اس کا اقرار کرو کہ وہ اللہ کا بندہ غلام تھا۔ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اقرار کرو کہ جو سب سے بڑا تھا نا وہ بھی میرا سب سے بڑا غلام تھا، یہ اقرار کرو تب تمہاری نماز قبول ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بڑی، یہ میں نے اس کو نہیں یہاں بیان کر، کیونکہ تو وہ انہوں نے پرائمری انہوں نے مڈل کا تسی ہو بی اے ایم اے والے تو میں اگلا سبق دینا، کیونکہ تمہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا پتہ ہے۔ تو میں نے اصل میں بتانا یہ تھا کہ ایک یہ مسئلہ تھا، باقی صاحب جو ہے مسائل مختصر ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا مقام رسول کہ قرآن اکیلا نہیں، قرآن اپنی تفسیر، حدیث، سنت کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں بے حیائی کے طوفان آئیں، شرک کی آندیاں چلیں، گمراہی کے جکھر چلیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میرا فرمان، قرآن اور حدیث۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اتحیات میں دو کا اقرار اللہ رسول، اور قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا بات رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول، تیسرے کی بات ہی کوئی، ایک ہے عزت، ایک ہے ادب احترام۔
جو دین کی خدمت کر گئے، اللہ کے نیک بندے، ولی، امام، بزرگ، ان کے لیے دعائیں کرو، محبت رکھو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، لیکن دین، ایمان، ہدایت، نماز، روزہ، حج، زکات، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معاشرت، شکل، صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، مال کمانا، خرچ کرنا، گھر کا ماحول، بیوی بیٹی کا لباس، اللہ کی قسم وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کر دیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ یہ دین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، نہ نانی اماں کا مذہب ہے، کال فتوے، لڑیاں، سلسلے، گلیاں، محلے، سوسائٹی کے تقاضے، برادری، کال فتوے، نظام، یہ دین نہیں ہے۔ دین آسمان سے آتا ہے، شہروں میں نہیں بنتا، شخصیات میں نہیں بنتا۔ قرآن اور حدیث مل کے یہ دین۔ حدیث کا معنی نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث، اور جو صحیح معنی میں حدیث کو مانے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا قرآن مجید کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اللہ کا کلام ہے، اور کلام اس کا ہوتا ہے جس نے شروع میں بولا ہو، کیونکہ ذہن میں بات آتی ہے یہ تو کاغذ ہے جس پر لکھا ہوا ہے، قلم تو وہاں بنی، سیاہی تو ادھر سے آئی۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں تو انسان ہوں، مخلوق ہوں، لیکن جس پہ یہ دلالت کرتا ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام تو اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جس سے شروع ہوا۔ ایک مقرر تقریر کرتا ہے، ایک او مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر، اور سننے والا کہتا ہے واہ اقبال، حالانکہ اقبال پڑھ رہا ہے، پڑھ تو یہ رہا ہے۔ قرآن جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اصل یہ منسوب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کلام تو اس کا ہے جہاں سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں میں، آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، سامنے والی وادی میں جائے، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، محنت مشقت کے، 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا۔ فرمایا اللہ کے کلام قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لینا، سمجھ لینا، ایسے ہی سمجھو جیسے انسان 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 آیتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 آیتیں تو 5 اونٹنیاں۔ اسید بن حضیر کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، گھوڑا پاس ہوا تو بدکنے لگا، انہیں قرآن مجید بند کر دیا، فارغ ہوئے، دیکھا کچھ بھی نہیں، پھر شروع کیا تو پھر تھوڑی دیر بعد گھوڑا بدکنے لگا۔ ان کو یہ فکر پڑی کہ یا میرا بیٹا سویا ہوا ہے پاس، کئی گھوڑے کا پاؤں نہ اس پر آ جائے۔ جب پڑھتے تھے گھوڑا بدکتا تھا، جب چھوڑ کے دیکھتے تھے تو کچھ نہیں، جیسی صبح ہو گئی، صبح طلوع فجر ہو گئی، تو انہوں نے کیا، اے اللہ کے رسول جب میں نے ایسے دیکھا تو ایک کھٹولا سا نا، پنگوڑا سا، انوار تجلیات، بڑا خوبصورت، بڑی روشنیاں، اور بڑے اس کے اندر نا پرکشش چیزیں، اور وہ اوپر کو اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا فرمایا اقرا یا اسید بن حضیر، اقرا، وہ پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا، کیوں چپ ہوا، پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پاس سویا ہوا تھا، میں نے کہا کہیں اس کا گھوڑے کا پاؤں نہ ہے، اسید پڑھتے رہنا تھا۔ رب کے فرشتے تھے جو نازل ہوئے تھے، قرآن سن رہے تھے، اور اگر تو پڑھتا رہتا فرشتے نہ جاتے، وہیں رہتے، صبح ہوتی لوگ ان کو دیکھتے۔ یہ ہے قرآن۔ اور یہ قرآن، یہ مکے والے جو تھے نا، زیادہ آکڑ تھی، کہ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، رہنے کے لیے ریلی نہیں، چڑھنے کے لیے سواری نہیں، آٹو بچو کرنے والے آگے پیچھے نوکر نہیں ہے، ساتھیوں میں سے کوئی مر جائے تو کفن پورا، نہ میں نبی، میں رسول۔ یہ انہوں نے ضد آکڑ کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ کہتے تھے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اگر قرآن آنا تھا تو مکہ اور طائف کا کوئی سردار وڈیرا اس پہ نازل ہو، اس پر آنا تھا۔ تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایسے ظالم تھے،
ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ اگر یہ حق ہے نا جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر پتھروں کی بارش کر جو کوئی اور عذاب لا، ہمیں وہ حق بھی قبول نہیں جو محمد کے ذریعے ہے۔ لو اندہ کی حال میری عقل میرا تکبر، تھوڑا سا ساتھ نہ آپ کو تھوڑا سا وہ کیا اس کو کہتے ہیں خوشتبی کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، ایک مت اس میں سنا دیتا ہوں۔ بنو امیہ تھے نا حکمران، ان کا ایک خلیفہ تھا، تو یہ جو ہوتے ہیں نا حکمران، یہ بیٹھے بیٹھے نا ان کا دل چاہتا ہے کبھی گپ شپ بھی لگانا۔ بیٹھا تھا تو ایک یمنی بیٹھا تھا، کہتا ہے یمنی ہاں جیڑے تواڈے وڈے سن نا یمنی یمنی ہاں یہ تواڈے وڈے سن نا اصل و فارغ سن عقل تو، تواڈے وڈیاں دا دماغ جڑا کوئی نہیں سی عقل۔ انہیں کہا خلیفہ صاحب کیویں؟ کہندا اوے عورت نو تسی بنا لیا اپنا سربراہ تے بندہ کو نہیں لبیا، عورت نو سربراہ بنا لے یمن چ بلکہ اس تے تانوں بندہ کو نہیں سی لبیا۔ وہ کہندا خلیفہ صاحب ساڑھے تے وڈے جڑے ہے سن تواڈے وڈے قریشی ساڑھے وڈے نال بھی گئے گزرے سن، کیوں؟ اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم۔ یا اللہ اگر یہ حق ہے جو محمد پیش کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ وہ ہدایت منگنی سی کہ پتھر منگنے سن، تواڈے قریشی وڈے ساڑھے وڈے نال بھی گئے گزرے۔ خیر تو میں یہ بتا رہا تھا ضد تھی، ورنہ قرآن چڑھا ہوا تھا، چڑھا ہوا۔ کہنے لگے یہ محمد خود بناتا ہے۔ اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ۔ اگر یہ محمد بناتا ہے اپنی طرف سے تو یہ حروف محمد جو جس سے پڑھا ہوا بنا ہوا کلام تمہیں پیش کرتا ہے، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال، تم بھی جانتے ہیں۔ اور عرب ارباؤ خطیب ہو فصاحت لگاؤ، اپنے آپ کو عربی دوسروں کو عجمی گنگا کہتے ہو۔ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، آدمی کہا میں بڑا شاہ سوار ہے، گھوڑے تے چڑھ کے بخا۔ اگر یہ انسان کوئی کلام بنا سکتا ہے تم سارے اکٹھے ہو کے فصیح بلیغ خطیب شاعر ایک صورت بنا لو۔ انہی حروف سے بنا ہوا کلام محمد پڑھتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البات تھا ہے نا انا اعطیناک الکوثر والعصر قل اعوذ برب الفلق، انہی سے بنا ہوا تو پڑھ رہا ہے تو تم بھی بناؤ، پھر عرب ہو یہی حروف ہیں بناؤ۔ قرآن نے گنگا کر دیا، عاجز کر دیا بڑے بڑے عرب ارباب۔ ایک بڑا بڑا شاعر تھا عرب کا، اس نے قرآن سنا، اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ میں کیا شعر کہوں گا، یہ عربی تو یہ اللہ کا کلام۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا کلام لوگوں کی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام ساری کلاموں کا بادشاہ، اللہ کا کلام۔ عرب ارباب گنگے ہو گئے، عاجز ہو گئے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے حیران ہوتے۔ امی، ام کا معنی ہوتا ہے ماں سے پیدا ہوا جیسے، ایسے ہی ہے، کسی سے پڑھا نہیں، قلم نہیں پکڑی، تختے نہیں لکھی، بستہ نہیں لیا، کسی کے سامنے شگرد بن کے نہیں بیٹھا، لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں، کیونکہ اس کا استاد رب تھا، اس کا استاد رب تھا۔ سب کے استاد مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد خود اللہ۔ ایک صورت بنا لاؤ، گنگے ہو گئے آج۔ اور قرآن کا اتنا اثر یا کہہ لو یا اس کی عظمت، جو باہر سے آتا، ہاں کدھر آئے ہو؟ یہاں یار آئے مکہ میں، کہاں جانا ہے؟ کہتے وہ ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں۔ اچھا یہ روئی ہے، یہ ذرا کان میں رکھ لو، کان میں رکھ لوں روئی۔ واللہ آپ ذرا اندازہ لگائیں قریشیوں کا مکے والوں کو کتنی حماقتیں اور بیوقوفیاں کرتے تھے، قرآن کی عظمت کا جواب نہیں تھا، ضد تھی۔ کہتا روئی کان میں رکھ لوں؟ ہاں وہ یہاں ایک مجنون ہے تو اس کا جو کلام سنتا ہے نا
تو وہ اس کے بھی کہتے یار وہ مجنون ہے، میں تو نہیں نا مجنون. نہیں یہ رکھو، یہ روئی کان میں رکھو، یہ روئی کان میں رکھو. یہ ان کی بے بسی تھی قرآن کے آگے، یہ ان کی شکست تھی قرآن کی فصاحت بلاغت گہرائی اس کے آگے. ایک آگے ان میں سے زماد نامی کہنے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تیری شکل صورت دیکھتا ہوں نا، خوبصورتی، تیرا قد کاٹ، تیری سیٹنگ، تیری بناوٹ سے میں دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ ایسا انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. لیکن یار مجھے ترس بہت آتا ہے آپ پر. مکے والے کہتے ہیں کہ آپ کو جنون کی بیماری ہے، تو میں دم کیا کرتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو دم کر دوں گا. کتنا حوصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا کی عقل، دانشمندی، شعور، فہم و فراست جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ آپ کے منہ پہ آپ کو مجنون دیوانہ کہتا ہے. کتنا حوصلہ ہے. آپ نے تحمل سے بات سنی اور کہا کہ دیکھ، جو کلام میں پڑھتا ہوں نا، جس کی وجہ سے یہ مجنون کہتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. اگر اس میں جنون ہوا تو ہم مجھے دم کر دینا. کہتے ہاں بڑی اچھی بات. آپ نے کلام سنایا، کہتا دوبارہ سناؤ. سنایا ایک دفعہ پھر سناؤ. سنایا. کہنے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑی محفلیں اٹینڈ کی، شاعروں کا کلام سنا، بادشاہوں کا. جو وسعت، گہرائی، حکمت، ٹھوس پن، کشش اس کلام میں ہے، میں نے تو ایسا کلام آج تک سنا ہی نہیں. مجنون پاگل وہ ہے جو تجھے کہتے لا اپنے علاقے کا سردار، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں قرآن کی عظمت. ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ نہیں سننا، نہیں ہاں نہیں سننا، ٹھیک ہے. کتنی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آگے سے کہتے ہوں گے قریشیوں کے دماغ چل گئے، یہ روئی رکھو جی کانوں میں. اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی تاثیر عظمت کے آگے ہم بے بس ہیں. تالیاں پیٹو اور سیٹیاں بجاؤ تاکہ محمود لا تسمعوا لہذا القرآن، تاکہ قرآن یہ لوگ نہ سن. یہ شکست تھی، شکست ہے. یہ جو آج بھی کہتے ہیں نہ سنو نہ سنو، یہ شکست ہے. 50 مسجدیں ہوتی ہیں ان کی، 2 مرلے کی مسجد موحدین کی بڑے لگے، سارے علاقے کو مصیبت پڑ جاتی. یہ شکست ہی ہے اور کیا ہے. میں کہا کہ تو یار ہماری مسجد بننے دو، ہم لوگوں کے سامنے دنگے ہو جائیں گے. وہ کہا کہ لوگ ہمیں نہیں، 2 مرلے کی مسجد برداشت نہیں ہے، 50 مسجدیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں. یہ حق ہے، پتہ ہے ان کو. آپس میں معاہدے کرتے ہاں ہاں نہیں جانا نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات اٹھ کے قرآن مجید آ کے پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں، تو اندھیرے میں کون ہے؟ ہاں تو آ جا، فلاں ہے، ابو حنظلہ ہے، فلاں کدھر گیا تھا؟ ادھر گیا ادھر گیا. اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ رسول اللہ کا قرآن سننے آیا تھا چھپ کے. اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ بھی چھپ کے. اور یار گال سو لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر نہ جاؤ، نہ ہاں یار نہیں سنیں گے، نہیں آنا. پھر تیسرے چوتھے دن وہاں ٹکرا جاتے ہیں آپس. یہ قرآن تھا، یہ قرآن. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بنائی. تم بہت علماء کرام موجود ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، بات کو ختم کریں. پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی، مختصر مو ہے نا تعارف، اور دوسری میں نے آپ کو بتائی فضیلت، اہمیت قرآن کی، لیکن 7 حدیث ہے اس کی تفسیر. تیسری بات میں نے کہا تھا 4 باتیں بتاؤں. تیسری بات اس کی خصوصیات. قرآن کی بہت خصوصیات ہیں. اس وقت میں 2 خصوصیات وہ بھی مختصر بیان کروں. ایک تو یہ کہ یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے پہلے تو یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کون لے کے آیا؟ فرشتوں کا سردار. کون؟ جبریل علیہ السلام، جو اتنا طاقتور ہے کہ 600 پر تھے جب اس کو اصلی شکل میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امین ہے، امانت والا ہے. طاقت والا اس لیے بتایا، یہ نہیں کہ اس سے کسی نے چھین لیا ہو قرآن. اور اس کی امانت والی صفت اس لیے بتائی کہ یہ نہیں کہ آنا تھا کسی اور کے پاس اور آ گیا کسی اور کے پاس. لوگ باتیں کرتے ہیں نا. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. پھر آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کرو جب ہماری طرف سے جبریل علیہ السلام صورتیں آتے سناتے ہیں کہ مجھے بھول نہیں.
قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اس زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سورتوں آیتوں کی آیتیں پڑھ کے جاتے تھے، پیچھے امی محمد کو سارا یاد ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی حفاظت اللہ نے کی۔ اچھا، عربوں میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، زیادہ ان کا اعتماد حافظے پر تھے۔ اس کے باوجود 40 کاتب مختلف وقتوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ جب قرآن کی آیتیں آتی، صورتیں آتی، اب دائیں بائیں دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب پتھر کی سلوں پر، چمڑے پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، یہ آیت وہاں لکھو، اس کو ادھر لکھو، اس کو پہلے لکھو، اس کو پیچھے لکھو، اس کو یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ سارا ایسے مرتب کروایا، یہ لکھو، ایسے لکھتے۔ اور ان میں نمایاں نام ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے آپ علی کی شان بہت اونچی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، بعد میں آیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں دیکھ کے لوگوں کو عمر فاروق کا دور یاد آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے جواب دیا، جس گھوڑے پر چڑھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، حنین کی جنگ میں، طائف میں عمرہ ساتھ کیا، آپ کے بال کاٹے، امیر معاویہ رضی اللہ کو شرف حاصل ہے عمرہ میں، تو جس گھوڑے پر چڑھ کر جہاد کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے کافروں کے ساتھ، اس گھوڑے کی ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی ساری عمر کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں۔ پتہ نہیں لوگ صحابی کو کیا سمجھتے ہیں، حقائق کیا ہے حقائق؟ صحابی اللہ اللہ، قرآن اولئک مومنون حقا، پکے ٹھکے سچے مومن قرآن کے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کی جو رشتہ داری تھی، قرابت اور بہت ساری باتیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ بھی کاتب وحی، وہ بھی کاتب وحی، اور رسول اللہ سب قرآن لکھنے پر جس کو لگاتے تھے اس کی امانت میں اور اس کی نیکی میں کوئی شک ہے تو آپ لکھوا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا بھی تھا اور سینوں بھی محفوظ۔ تورات، انجیل، زبور پہلی کتابیں زبانوں پہ پڑھی گئی، مصاحف میں لکھی گئی، قرآن زبانوں پہ پڑھا گیا، مصاحف میں لکھا گیا، لیکن ایک تیسری بات قرآن کی جو پہلی کتابوں میں نہیں ہے، بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ سینوں میں بھی محفوظ ہوا، یہ قرآن کی خصوصیت حفظ والی۔ پھر تورات انجیل کا پوری دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، اور قرآن مجید کی حافظ آپ کے سامنے ہیں، لاکھوں کی تعداد۔ پھر اللہ نے حفاظت کے انتظامات کیے۔ پھر تورات کا ایک بھی نسخہ انجیل کا اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، یہ سارا اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، یہ سب اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، اور قرآن کے لاکھوں نسخے دنیا میں اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ تورات انجیل کی زبانیں مٹ گئی، عبرانی، سریانی، قرآن کی زبان عربی اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ حفاظت کی اللہ نے انتظامات کی۔ اب میں ایک اس میں حفاظت کیا، بہت لمبی باتیں ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر میں دوسری خصوصیت اور پھر چند تعلیمات۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ روس ایک بہت بڑی طاقت تھی، 90 سال تک اس نے ایسے روس کو بند، روس نے اپنی ریاستیں جتنی تھی ان کو ایسے بند جام کیا، کوئی اذان، کوئی نماز، کوئی مسجد نہیں، قرآن نہیں، بلکہ معاذ اللہ انہوں نے بورڈ لگایا تھا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، جو اللہ ہے نا اس کو ہم نے اپنے علاقے سے نکال دیا، کوئی رب نہیں۔ 90 سال تک روس کا شکنجہ، ریاستوں پہ قبضہ کیا، سرخ ریچھ جہاں جاتا تھا ہڑپ کر لیتا تھا۔ یہ روس کی تاریخ ہے، 90 سال آپ پر پیچھے۔ اللہ نے منوایا کہ میں ہوں افغانیوں سے جن کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کعوے پیتے تھے سوکھے ٹکڑے، اور توڑے دار بندوقوں لاٹھیوں سے اس کی پٹائی کروائی، روس کی پٹائی کروائی اللہ نے ان سے، جو دنیا میں سب سے بیک ورڈ سمجھے جاتے تھے، کہ ان سے مار
ان کو پڑی، اور دریائے آمو سے جب آخری جنرل روسی گیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک کیا اور پھر ریاستیں جو ہڑپ کر چکا تھا مسلمانوں کی آزاد، 90 سال تک ان ریاستوں میں نہ مسجد چلی، نہ مدرسہ، نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ اذان، نہ خطبہ، نہ تعلیم۔ قرآن ایک نسخہ، قرآن کا ایک نسخہ نہیں تھا۔ لیکن جب جہاد کی وجہ سے، جہاد کی ٹھوکر سے روس ٹوٹا اور ریاستیں بلند ہوئیں، مسجدیں کھل گئیں، مدارس کھل گئے، اذانیں شروع ہو گئیں، خطبے شروع ہو گئے، حفاظ قاری سامنے آ گئے اور دین کے حلقے لگ گئے، دنیا سن کے حیران ہو گئی کہ یہ مخلوق آئی کہاں سے۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے ان بڑے بوڑھوں اور بوڑھیوں پر جو آدھی رات، پچھلی رات اٹھ کے اپنے تہ خانے بنائے ہوئے تھے اور وہاں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا، بخاری یاد کرایا، سینہ بسینہ یہ دین آیا۔ جب اوپر سے سختی ختم ہوئی تو یہ شیشہ پر دادا لگا لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اس کے۔ اب دوسری خصوصیت کہ یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب نے انقلاب پیدا کیا۔ جو لوگ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا مانتے تھے، نبیوں، رسولوں، ولیوں کی روحوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے اور مرنے کے بعد یہ جو ہے تصرف کرتی ہیں، اس لیے ہم ان کے 3 راتیں 5 راتیں گزارتے نظر نہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، وہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے صحت، وہاں سے اولاد ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہ کی نہیں، ایک اللہ مشکل کشا، دوسرا نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، یہ اصل بات، نفی اور اس بات۔ مکے والے رب کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، 100 وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں، رسولوں، ولیوں، یہ لات اللہ کا نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، ابراہیم السلام کی تصویر تھی، اسماعیل السلام کی تصویر، وہی کہتے تھے کہ یہ ان کی نظر میں آج چڑھاوے، مجھے چڑھاتے تھے۔ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، ان کے لیے، اللہ سے بھی کہنا، ان سے بھی کرنا، یہ شرک سے بچ کر۔ جیسے آج کل ہمارے کلمہ گو کئی نمازیں ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہیں، کلمے ہیں، عمرے ہیں، حج ہیں، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا حضرت روابی ہے۔ تو یہ وہ قوم تھی، لیکن جب قرآن پڑھا اور قرآن مجید کی تفسیر، حدیث رسول، سنت رسول کو سمجھا، پھر ان کے گلے کٹ تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ یہ انقلاب آیا۔ جو لوگ رسم و رواج، برادری کی باتوں کو دین بنائے بیٹھے تھے، پھر ان میں یہ انقلاب آیا کہ آج وہ پوری دنیا کے قول، فتوے، رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے، باپ دادا کی باتیں، من خواہش، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر سمامہ کا واقعہ ہمارے سامنے رضی اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، چمٹی کو مسلنا اور قتل کرنا برابر، آج جاتے ہوئے کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ قرآن نے یہ انقلاب پیدا۔ اور جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کر کرنے لگے۔ جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، قرآن نے انقلاب پیدا کیا کہ آج ان سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ جن کو دنیا میں رہنے سہنے کا ڈانگ نہیں تھا، واشی، اجٹ، غیر معظم مشہور تھے، علی نے نقشہ کھینچا، کبھی پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، نہیں ہوتی رہتی تھی تکرار۔ ہم گائے پڑ گئی فصل میں، 40 سال جنگ نہیں مکی، حرب باس۔ یہ لوگ رہن سہنے کا کوئی ڈانگ نہیں تھا۔ روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے۔ اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس صفت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا۔ صدی ختم ہونے سے پہلے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ رومیوں، ایرانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگے بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت
اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین۔ عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو اٹھاتا ہے گراتا ہے۔ 55 اسلامی ملک ہیں، 60% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، تیل کے مالک، ایٹم بم کے مالک، لیکن پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے تو مسلمانوں، ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے، مارو ان کو، یہ مسلمان ہیں، اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ خطرت دنیا واللہ، وہ وجہ سمجھ لو، سمجھ رہے سارے سمجھتے ہو کہ قرآن سے تعلق نہیں۔ قرآنی تعلیمات میں سب سے پہلا مسئلہ تو عقیدہ توحید ہے۔ میں نے بتایا نا، ایک ادھر پرائمری، ایک ادھر میڈل، تسی ہو ایم اے دے طالب علم، بی اے آڑے کارو سب پتہ ہے۔ یہ بات تو یہ مسئلہ تیڈا سمجھان دی لوڑ کو نہیں۔ تے دوسرا مسئلہ وہ بھی تو انہوں آندہ ہے، اگر اللہ عمل دی توفیق دے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی کہہ دے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، مال کمانے، خرچ کرنے میں، گھر کے ماحول، بیوی بیٹی کے لباس میں میری تابعداری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بننے سے پہلے کافروں کا بہت بڑا جرنل تھا، آیا مسلمان ہونے کے لیے، کہتا ہے محمد بات سمجھ آ گئی ہے، ہمارے باپ دادا اور ہم کہتے تھے کہ یہ مشکل کشا ہیں سارے، تو کہتا تھا نہیں ایک اللہ، ہم نے تیرے ساتھ لڑائیاں کی لیکن بات سمجھ آ گئی کہ تو سچا، منہ کی کھائی، اب میں پہلی زندگی چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں آپ کی تابعداری میں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں بھی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں لگا شرط کیا لگاتا، آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا دیا، آپ کا مقابلہ کیا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری سچی تابعداری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھریوں کا کیا بنے گا، وہ جو بھرے ہوئے جسٹر ہیں میرے گناہ ان کا کیا، وہ پہلا موقع میرے نال ایتھے موقع، پہلا موقع، اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، اگر نہیں ویسے کہ ویسے سر پر تو فائدہ تیری اطاعت کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے اونٹوں میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی باپ دادا کی بات، علاقے، سوسائٹی، گلی محلے کی بات، من خواہش کی بات، ہاں مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، نظام، دستور، ہر چیز چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت کرے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں، اٹھنے بیٹھنے، رات دن گزارنے میں، اللہ اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ اور تیسرا مسئلہ نماز کا، عقیدے کے بعد زیادہ ذکر قرآن میں نماز کا، اس میں رعایتیں بڑی دے دی اللہ نے نبی کے ذریعے، میں کھڑا نہیں ہوں، بیٹھ کے پڑھ لے، میں رکوع سجدہ نہیں کر، اشارہ کر، مجھے پانی تکلیف دیتا تیمم کر، میں سفر میں ہوں، دو پڑھ لے، میں جہاد میں پڑھنا جپنا، یا اللہ اتنی ہنگامی حالت ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، میرے مجاہد گرتے پڑھتے شہر سواری پیدل حالت میں ایک رکعت پڑھ لے، میں بولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی کیونکہ اللہ کو اس سے پیار بڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑائی زمین اسمان کے درمیان دودھ شہد کی نہریں، سونے چاندی کی اٹھ کے محلہ اور زعفران کی مٹی، کافور کا گاڑا، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی، اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تھا۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام حارثہ آئی، کہہ لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، تیر آیا، موت واقع ہو گئی، اگر وہ شہید ہے تو صبر کرتی ہوں، اللہ نے عزت دی، اعزاز بخشا، دوسری بات ہے رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام حارثہ
اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہو، کوئی جنتیں ہیں. اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں. رہتے دے دی چھٹی نہیں ہے، نماز میں چھٹی نہیں، اور نیابت بھی نہیں. آپ پر حج فرض ہے، آپ نہیں کر سکتے، یعنی سفر نہیں کر سکتے، اس کو کرا دو جس نے پہلے کیا، ٹھیک ہے. روزہ فرض ہے، بوڑھا بوڑھی ہے، دائمی مریض ہے، رکھوا دو، ہو جائے گا. زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 آپ کے ذمہ، آپ اپنے بھائی کو کہہ دیں، پارٹنر کو، یار وہ 10,000 بنتے ہیں تم دے دو، میں تمہیں دے دوں، ہو جائے گی. زکوٰۃ، روزہ، حج نہ. لیکن نماز میں کہے فرما بردار بیٹا کہ ابو میں جو چاہ رہا ہوں دے رہا ہے، ٹھوکرے لگے گی، سردی ہے، میں اپنے پیارے ابو کی 4 رکھتے پڑھتا ہوں. نبی امتی کسی کو معاف نہیں. وجہ معاف کیوں نہیں کی نماز اللہ نے؟ رہتے بڑی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں نے تیرا دل میرے بندے میری بندی اپنے لیے بنایا. یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں کو گھر بار کاروبار دوست و باپ کو چھوڑ کے تو آتا ہے. اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں میں گھر بار حکے دی گڑ گڑ 40 سال مجھے شاید نکلی کوئی چک چک کو لیں گے کنجروں کہیں کے چہرے بلکہ بوتھے ویک ویک میں اننے ہی ہو جانا. لوگ چوکوں میں بیٹھ کے 2-2 گھنٹے یک یک بک بک یک یک بک بک کرتے رہیں گے، نماز کے لیے نہیں آتے. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک نماز پر؟ پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا، خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، گھر بار بیوی بچے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ دیا، دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے لیے کان، اتنا کچھ دیا. پیدا عبادت کے لیے کیا. 24 گھنٹوں میں گھنٹہ 1.5 بنتا ہے 5 نمازوں کا. اگر تو یہ بھی نہیں رہ سکتا لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، یہ تو جانور والی زندگی ہے. اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے. رسول فرمایا میرا دل چاہتا ہے گھروں کو آگ لگا دو جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. گھروں کے گھر بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، خاندان چائے کی ایک پیالی پر، شادی حال میں چاولوں کی ایک پلیٹ پر 2 نمازیں، نمازی لوگ وہاں چھوڑ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جان بوجھ کے جاگتے ہوئے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کی پچھلی بھی ساری نیکیاں ضائع برباد. گھروں کے گھر بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز. اچھے خاصے نمازیوں کی نمازیں شادیوں میں اور دوسرے جناب میں ہو جاتی ہیں. لگتا ہے ہندوؤں سکھوں کے محلے، ہندوؤں سکھوں کے گاؤں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، گندی بات نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی. رسول اللہ فرمایا جس میں 4 باتیں ہوئیں پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا. 4 باتیں دیکھ لو، خاندان دیکھ لو، برادری دیکھ لو، گاؤں دیکھ لو. 4 باتیں اس میں پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا. بس جدھر ہی دیکھ لو منافق ہی منافق، منافق ہی منافق. کو پورا منافق، کو 3 سے، کو 2 اکتا وٹتے پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جناب مجھے آپ نصیحت کریں، آپ میرے رسول ہیں. لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب ایک اور نصیحت کرو. لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. جناب ایک اور، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اور سننے والا صحابی کہتا ہے وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا، آپ بار بار اس کو یہی کہتے رہے غصہ نہ کیا. اور یہاں برادریاں اجڑ گئیں، گھر اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، اور ہر جگہ فساد. ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی. بدگمانیاں، جلد بازیاں، غصے، ایک طرف کی بات سن کے اور ذہن بنا لینا.
اللہ ہمارا معاف کرے، معاف کرنے والے بن جاؤ، اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، مجھ سے اچھا ہے، چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں۔ دو فساد کے جملے ہیں پوری دنیا میں جس میں ساری تہس نہس ہوئی پڑی۔ ایک یہ تو میں نے نہیں جاندا، میں دساں تینوں انہیں کہ یار دو واری پیشاب والی جگہ جو نکلے ہیں یہ تو مینوں پتہ ہے، قرآن نے دسے کی ان اکرم تے ایک جملہ ہے تو اپنے آپ کی سمجھ رہا ہے، سارا فساد ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ رسول سم کی امت اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تے گل گئی موک تے مکے گیا گل نہیں مک دی، یہ دلوں نہ مکائی۔ شادی تیار ہو گئی، السلام علیکم، یار میرے بیٹے دی شادی تہاڈا بھی بھتیجا، میں کون نہیں آنا، میں نہیں آنا، محمد دینا ہاں رمضان تو ہور نہ رلا کی ساریاں پوچھ رہے ہیں یار کو گل تو دسو کی گل ایک ہوئے تو دسیے یار میں نے تو نہیں یار ایتے لکھیاں نے ایتے لکھیاں نے خود کہاں سے بغض نہیں کر دے ایتے لکھیاں نے تیرا رب رجسٹر لکھی بیٹھا ہوں کو نہیں پتا ایتے لکھیاں نے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے قرآنی تعلیمات عظمت قرآن تو اس کا بھی ایک حصہ ہے اس بات کو تھوڑی تھوڑی بہت پر رہا سنا سلام علیکم یار اور فلانا بندہ نہیں ہاں اتوں تو سلام کر دے اتوں صحابی ولیوں کا امام رسول نے پوچھا تو نے اس کو کیوں تلوار ماری جب کلمہ پڑھا جناب اوپر سے پڑھا کہ تو دا دل اللہ شکر کا قلب اس کا تو نے دل پڑھا تھا یہ ہر بندہ دل دیا بجھدا ہے تو وہ جڑا چنگا بھلا 20 سال سے تعلقات ہے اچھا لین دین ہے معاملہ بالکل ٹھیک ہے 20 سال سے کہ شیطان نے کان میں پھونک ماری ادھر اتو تو سلام گرہ لگ گئی دل میں لگ گئی گلے شروع ہو گئے او ویلا فلان میں انہا چنگا سلوک کرنا ویلا ویلا او میں نو کہندہ پیسی ویلا عقل تو سلی ہوندی نہیں عقل ہوئے نا تے بندہ سوچے یار تو میرا سجن بننا ہے جنہوں تو میرا مخالف کرنا انہیں تا ایک گال گندی جڑی ہے میں نے منہ تے کدے کہن دی جرت نہیں ہے تو میرا سجن بن کے ایتھے تے تو میں نے او کدہ ایمین ہے وہ گلہ گندی ہے تو میرے منہ تے کیتی جانا ہے انہوں تا جرت نہیں ہے تو میرا سجن ہے میرے منہ تے ایسی تیسی کیتی جانا ہے عقل تو سلی ہوندی کوئی مولانا مجدد لکھوی رحمت اللہ اللہ ان تک کروڑا رحمت نازل کسی بندے نے کہا جی فلانا بندہ تو انہوں گالا دیتی جاندہ سی میں لئیں کوئی گل گئی موقع تو قرآن میں پردے کا بھی بڑا مسئلہ ہے عورتوں کو بھی شرم حیا سے رہنا چاہیے تو اس میں 2 حدیثیں سناتا ہوں رسول اللہ فرمایا جو عورت بے پرد ہو کے ہار سنگھار کر کے اور باہر نکلتی ہے ایسے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے اور اس عورت کے لیے جنت بڑی آسان ہے عورت کے لیے جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے خاوند کی اطاعت کرے اور اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم